اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر آہستہ آہستہ تاکہ ساتھ والی کلاس میں ڈسٹرب نہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابھی جو پہلے سوال جو ڈسکس ہو رہا تھا اور آپ نے سوال پوچھا تھا، میں یہیں پر ایک شبہے کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ایک تقسیم کی جاتی ہے اور یہ آپ کے پورے مسیر کے ساتھ مربوط ہے. یہ بات ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ کچھ افراد نے فقیہ بننا ہے، کچھ افراد نے مدرس بننا ہے، کچھ افراد نے مثلا مبلغ بننا ہے، تبلیغ. اب ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی نہ بھی کہے تو ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر فرض کیا میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے مبلغ بننا ہے یا اہل منبر بننا ہے یا اہل محراب بننا ہے یا ہر دو اہل منبر و محراب بننا ہے یا سینہ بسینہ جا کے تبلیغ کرنی ہے، کوئی بھی طریقہ، یا آج کل سوشل میڈیا اور آن لائن اور کئی نئی روشیں بھی ہیں ابزار و آلات کے ذریعے سے، تو اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے تو تبلیغ ہی کرنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اجتہاد کی طرف جانے کی. یہ ایک سوال ہے، یا شبہ کہہ لیں یا سوال ہی کہہ لیں، میں چلیں اس کو شبہ بھی نہیں کہتا. بندے حقیر کی جو اس میں نظر ہے، البتہ حقیر کی نہیں ہے، یہ لی ہوئی ہے ظاہر اساتذہ سے، بزرگان سے، یا تھوڑا بہت خود اس میں سوچ کے بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہو دین سے متعلق، پہلی ترجیح یہ ہونی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ واجب ہے ہر مبلغ کے لیے فقیہ ہونا، واجب نہیں ہے. وہ ان تقلیدین بھی بہترین تبلیغ کر سکتا ہے، فقط اپنی رائے تفسیر بالرائے نہ کرتا رہے ہر چیز میں. آیات میں بھی تفسیر بالرائے اور روایات. دین کہاں سے لینا ہے؟ آیات و روایات سے ہی لینا ہے نا. منابع دین کیا ہیں؟ قرآن، سنت، عقل، یہی تین ہے نا. عقل تو بہت کم جگہ ہیں جہاں مستقل حکم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت، اور انہی کے ذریعے سے عقل منور ہو جاتی ہے اور پھر قرآن و سنت والی عقل بنتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا ذہن بھی بناتے ہیں اور آگے لوگوں تک دین کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں. اگر تو ایک مبلغ فقیہ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں بن سکا ہے، تو وہ ان تقلیدن معارف کو بیان کرے، قدر متیقن کو بیان کرے، وہ چیز جو مورد اتفاق ہے، آیت کا معنی، روایت کا معنی، اور جو بھی چیز وہ میسج دینا چاہ رہا ہے. لیکن کیا یہ اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے مبلغ کو؟ نہیں، یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں ابھی سے بٹھا لیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ بی پلان ہے. اس کو کبھی بھی اے پلان نہ سمجھیے گا. حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، یا اپنے علاقے میں ضرورت کی وجہ سے انسان جلدی پلٹ جائے. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے جلدی پلٹ جانے کا، کہ اجتہاد کی سطح پر بندہ نہیں پہنچا ہے اور جلدی پلٹ گیا، تو اب ان تقلیدن تبلیغ کرے، یعنی کسی دین شناس کے فہم دین سے استفادہ کر کے اس کو آگے پہنچائے. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بی پلان ہے. اے پلان ہے فقاہت، کہ وہ خود فقیہ ہو، ملکہ استنباط رکھتا ہو اپنے اندر، اور آیات و روایات سے دین کے مطالب کو گہرائی سے سمجھ کے اور سادہ کر کے، آسان کر کے آگے لوگوں تک پہنچا سکے. بس پہلی ترجیح یہی ہے. اگر کسی نے فقاہت کی طرف جانا ہے تو وہ تو رستہ ہی متعین ہے. کسی نے اگر تبلیغ کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے بھی اے پلان یہی ہے کہ وہ فقاہت کا کم سے کم حد اقل جو ہے اس تک پہنچا ہوا ہو اور تبلیغ کرے. تو کیا نکھار آئے گا اس کی تبلیغ میں؟ بند گلی نہیں ہے، رکے گا نہیں کہیں پہ، کہیں کوئی اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی. زیادہ ہوگا، میں یہیں پہ روک رہا ہوں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہ